یہ بات سمجھیے گا کہ کوشش کرنا، محنت کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، اپنے وقت کی قربانی دے کے، اپنے کام کی قربانی دے کر ہم نے اپنے علاقے والوں کا مقدمہ لڑا ہے۔ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو محض گروپوں میں بیٹھ کر صرف موبائل چلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک میٹنگ کر آ گئے، آپ 2 میٹنگ کر آ گئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ آج وہ خود اپنے آپ سے پوچھے کہ جب ہم اہل علاقہ کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو وہ کس جگہ پر موجود تھے۔ تو آئندہ کبھی بھی اہل علاقہ کے لوگوں پر، ان ذمہ داران پر تنقید کرنے سے پہلے لازمی طور پر سوچئے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جتنی جنگ لڑی تھی اپنے لوگوں کی، بھرپور طریقے سے اس مقدمے کو ہم نے لڑا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ہم تمام کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری حقیقی کامیابی جب ہوگی جب ہمارے علاقے لوڈ شیڈنگ فری ہو جائیں گے، اور ہمارے علاقے جب تک لوڈ شیڈنگ فری نہیں ہوتے ہم اسی طریقے سے اپنے علاقے والوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، اور آخری دم تک جب تک اپنے علاقوں کو لوڈ شیڈنگ فری نہیں کروا لیتے انشاءاللہ سکون سے نہ خود بیٹھیں گے اور نہ ہی کئی والوں کو بیٹھنے دیں گے۔ یہاں پر یہ بات اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ یہ جو ہم اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کوئی ڈیٹ نہیں دی، کوئی ڈیٹ نہیں دی، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ ابھی جو ڈیفیسٹ ہے 2.5 سے 3% کا ڈیفیسٹ ہے، جب وہ ڈیفرنس ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے علاقے لوڈ شیڈنگ فری ہو جائیں گے۔ آپ تمام لوگوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ اپنے علاقے کو لوڈ شیڈنگ فری کروائیں گے۔ ایک مرتبہ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں ہمارے کاشف بھائی ہو گئے، کامران بھائی ہو گئے، عدنان بھائی ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تمام کے تمام لوگوں کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے اور اپنے علاقے کا مقدمہ لڑا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں سنی سنائی بات میں ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی نے ہمیں کہا جی کہ 1 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ 1 سال تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، کسی نے 6 مہینے کا کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے 3 مہینے کا بھی کہا۔ تو اب سلسلہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ 1 ہفتے میں بھی ہمارا ریکوری کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ریکوری 1 ہفتے میں اگر یہ ہماری پوری ہوگی تو یہ لوڈ شیڈنگ ہماری 3 مہینے یا مہینے یا 15 دن میں نہیں جائے گی، یہ 1 ہفتے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم لوگ ابھی، اور یہ جو ہمیں آفر دی گئی ہے نا، یہ جی ایم صاحب نے ہمیں دی ہے، جو آصف صاحب ہیں کے الیکٹرک کے، اور ان کو جب ہم نے زور دیا، ہمارے فیضان قریشی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، 2 میٹنگیں ہماری پچھلی دفعہ ہوئی، اس میں بھی یہ ساتھ تھے، آج بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جا کے وہاں پر بات کی، ہم لوگ سب نے مل کے بات کی، ہمارے بزرگ جو ہمارے محلہ کمیٹی میں بھی ہیں، ہمارے علاقہ مکین بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ گئے، انہوں نے بھی بات کی۔ تو اس کا جو لوگ لگاؤ آیا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ آج ہی آپ کو مدیہ کے روڈ پہ جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کنڈا مافیا ان کے خلاف ایکشن نظر آئے گا، اور ہر دوسرے دن ان کو آ کے ری چیک کیا جائے گا تاکہ دوبارہ سے وہ ریکنیکٹ نہ ہو جائے اس کنڈے سے، اور ہمارا جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس سے ہم لیس ہو سکیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جس کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جی وہ 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال کا پیریڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، صرف ریکوری کے معاملات میں یہ مسئلہ ہے، یہ جتنی جلدی حل ہو جائے اتنا جلدی ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اب وہ 10 کو پاس کرے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ہم محلے والوں کو ہوگا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے آج مغرب کے بعد یعنی 6:30-7 بجے کے بعد اپنی ٹیم کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور یہ کنڈا مافیا ہے جنہوں نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھرپور ایکشن کریں گے، اور اس ایکشن کی مدد سے انشاءاللہ یہ ہماری جو مافیا جب ختم ہوگی تو یہ ہمارے جو 3.25% یا 3% ریکوری کے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم لوڈ شیڈنگ سے لیس ہو جائیں گے۔
تو انشاءاللہ کے تمام لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر ہم نے اس پورے روڈ کو جام کرا تھا. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس کے بہترین نتائج نظر آئیں گے. آپ تمام لوگ ان کے لیے مشکور, شکریہ. بلکہ 5B2 کی بھی ہماری ایک بڑی ٹیم ہے. الحمدللہ آپ کے سیکٹر 5B2 کو بھی انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ فری کروائیں گے, کیونکہ اس کا تعلق بھی سلطان فیڈر کے ساتھ ہے. اس کا تعلق بھی سلطان فیڈر کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوڈ شیڈنگ فری کروائیں گے. اس کے حوالے سے بھی میری ان سے بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اپنے علاقوں کو, اپنے 6 کے 6 سیکٹر کو لوڈ شیڈنگ فری کروائیں گے. آپ تمام لوگوں کا تعاون رہا تو انشاءاللہ آپ تمام کے تعاون سے ان تمام مسئلوں کو حل کریں گے. یہاں پر میں نہایت شکریہ ہوں اپنے بھائی جمن بھائی کا, جو مکمل طور کے اوپر ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود رہے. پولیس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں یہاں پر. میں داخل میں درخواست کروں گا احمد خان بھائی سے کہ اس احتجاجی مظاہروں کا اختتام دعا سے کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ یا اللہ, ہم جس مقصد کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ اس میں کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین, ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, ہم اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے علاقے والوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یا اللہ, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو تیرے بندے ہیں وہ سکون سے رہیں, آسائش کے ساتھ رہیں, پریشانیوں کے ساتھ نہ رہیں. یا رب العالمین, جو ہمارے بزرگ ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما. یا رب العالمین, ہم نے جو کوشش کی ہے اپنے علاقوں کو لوڈ شیڈنگ فری کرانے کے لیے اللہ خالصتاً للہ کی ہے. یا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ, جو مذاکرات ہوئے ہیں ان سب کے لیے ان کو اپنی زبان کا پابند فرما. یا رب العالمین, اس میں جتنے لوگوں نے بھی وعدے کیے ہیں اللہ اس کو وعدہ پورا کرنے والا بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. IBC کی طرف سے جو بھی ہماری اور ابھی آپ کے محترم فیضان بھائی اور جو محلہ کمیٹی آفس میں تشریف لائے, ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے تو کئی انتظامیہ کی طرف سے آج سے ہی ہم ٹنڈے کے خلاف آپریشن شروع کر رہے ہیں, جہاں کی نشاندہی آپ لوگوں نے ہمیں کی ہے. اور ریکوری کے حوالے سے فیضان بھائی اور آپ کی محلہ کمیٹی نے ہمیں بھرپور تعاون پہ یقین دہانی کرائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ڈیفالٹرز ہیں ان پہ ڈور ٹو ڈور جا کے بات کریں گے, اور جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے اس کو بہت مختصر مدت میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ 5A4 دوبارہ اپنی اسی کیفیت پر آ جائے, لوڈ شیڈنگ فری ہو جائے. اور اس میں فیضان بھائی اور جو بھی محلہ کمیٹی ہے جس کی بھی جو بھی محنت ہے وہ بہت شاندار ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعاون رہے گا تو یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے گا. السلام علیکم. سبحان اللہ العظیم. یہاں پر میرے ساتھ IBC نارتھ کراچی کے فوکل پرسن عابد طاہر بھائی موجود ہیں, جو یہاں پر KE کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہماری ان سے یہ تیسری میٹنگ ہے. اس سے پہلے محترم GM صاحب کے ساتھ ہم 2 میٹنگ کر چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا نتیجہ آہستہ آہستہ اب نظر آ رہا ہے. پہلے تو کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ کا علاقہ اب 1 سال تک لوڈ شیڈنگ فری نہیں ہوگا. پھر کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہنا شروع کرا کہ 3 مہینے تک آپ کا علاقہ لوڈ شیڈنگ فری نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم کی انتہک محنت کے بعد یہاں پر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت 27% جو لوڈ شیڈنگ فری کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, جو KE کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ 24.9% ہے. تو اپروکسیمیٹ 2.5 سے 3% کی ڈیفیسٹ ہے. اگر اس ڈفرینس کو ہم اچیو کر لیتے ہیں, تو ہمارے سیکٹر لوڈ شیڈنگ فری ہو جائیں گے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی پوری کی پوری ٹیم کو. اور یہاں پر ایک توجہ بھی ہے کہ ہم KE کے ہر بہتر کام میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اب ترجیحی بنیادوں پر مین مدیہ والے روڈ کے اوپر وہ لوگ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف بھرپور آپریشن ہوگا.
जिसकी हम मुकम्मल हिमायत करते हैं, मुकम्मल तौर के ऊपर हिमायत करते हैं। यहाँ पर मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ GM न्यू कराची टाउन आसिफ शम्सी साहब के जिनकी खुसूसी हिदायत के बाद ये टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर इस डेफिसिट को हम अक्टूबर में ही खत्म कर देते हैं तो ये हमारे इलाकों को अक्टूबर में ही लोड शेडिंग फ्री कर देंगी। ये हमारी अचीवमेंट है। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा फोकल पर्सन है IBC न्यू कराची टाउन के मोहतरम आबिद ताहिर भाई आपसे मुखातिब होंगे।